میں روزہ نہیں رکھوں گا ماں، مجھے بہت بھوک لگتی ہے۔ 7 سال کا بچہ ماں کا آنچل پکڑے ضد کر رہا تھا۔ روزہ رکھنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں بیٹا، اور جب اللہ پاک خوش ہوتے ہیں نا تو کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ ماں نے بچے کو بہلانے کی کوشش کی۔ وہ ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ رہا تھا۔ جو راشن ملا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بھی راشن لینے والوں کی لائن میں جا کے کھڑی ہو جاتی اور باری نہ آنے کی وجہ سے شام ڈھلنے خالی ہاتھ گھر لوٹ آتی۔ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شوہر ایک روز کام پر گیا تو پھر کبھی واپس نہ آ سکا۔ سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کو ٹکر مار دی تھی۔ اس کی تو مانو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس بھری دنیا میں 3 بچوں کو لیے وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر کے خرچے پورے کرنے کا واحد ذریعہ اس کے شوہر کی دہاڑی تھی۔ عزیز رشتہ داروں نے کچھ عرصہ مالی مدد کی، لیکن کوئی کب تک کسی کا پیٹ پال سکتا ہے؟ ایک اللہ سائیں ہے جو غریب کو پالتے نہیں تھکتا۔ خود کی بھوک تو برداشت کر لیتی، لیکن اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھوک سے روتے کیسے دیکھتی۔ ایک نزدیکی اسکول میں آیا کی نوکری مل گئی تو اس کے بچے پیٹ بھر کے سونے لگے، لیکن اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بار پھر بھوک اسے اور اس کے بچوں کو نگلنے کے لیے منہ کھولے کھڑی تھی۔ غریب کی اولاد بہت جلد سمجھدار ہو جایا کرتی ہے۔ بڑے دونوں بچے شاید سمجھدار تھے کہ ان کی ماں کیوں ان سے چھپ چھپ کر آنکھیں رگڑتی رہتی ہے۔ وہ دونوں ماں کے ساتھ کھجور اور پانی سے روزہ رکھتے اور کھجور اور پانی سے ہی افطار کر لیتے۔ چھوٹا ابھی یہ سب کچھ سمجھتا نہیں تھا، اسے تو بس بھوک لگتی تھی اور کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ اس کا تو یہی معمہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ جیسی خوشبو ہمارے ہمسایوں کے گھر کھانا بنتے وقت آتی ہے، وہ خوشبو ان کے گھر سے کیوں نہیں آتی۔ ماں زبردستی اسے روزہ رکھواتی اور روز کہتی تھی کہ روزہ رکھنے والے بچے کو اللہ پاک اچھا کھانا دیتے ہیں، لیکن روز اسے کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا پڑتا۔ ماں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، تو کیا اللہ پاک اچھے بچوں کو کھانا نہیں دیتے؟ کیا میں اچھا بچہ نہیں ہوں یا ماں جھوٹ بولتی ہے؟ کتنے ہی سوال اس کے معصوم ذہن کو الجھائے رکھتے تھے۔ آج بھی ماں نے اس کی ضد نہ مانی اور زبردستی روزہ رکھوا دیا۔ بھوک سے نڈھال وہ اپنی بہن کی گود میں پڑا تھا۔ اللہ پاک کہاں رہتے ہیں آپا؟ اس نے اپنی بہن سے پوچھا۔ اللہ پاک اوپر آسمان میں رہتے ہیں۔ گڈو جواب سن کے وہ کچھ سوچنے لگا۔ میں وہاں جا سکتا ہوں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں گڈو، جسے اللہ بلاتے وہی وہاں جا سکتا ہے۔ بہن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ابا بھی تو اللہ کے پاس رہتا ہے نا؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں گڈو، ابا کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اس لیے وہ ان کے پاس چلا گیا ہے۔ کیا وہاں ویسا کھانا ہوگا جیسی خوشبو ہمارے ہمسایوں کے گھر سے آتی ہے؟ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ آپا، میں اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے اچھا کھانا ملے گا نا؟ اس نے اٹکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ماں، گڈو کو سانس نہیں آ رہا۔ ماں جلدی آؤ۔ بہن نے اس کی حالت دیکھی تو ماں کو آوازیں دینے لگی۔ ماں کمرے کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ گڈو نے ایک ہچکی لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ وہیں دروازے میں ڈھہ گئی۔ بھوک نے اس کا جگر پارا نکال دیا تھا۔ اس کا گڈو اللہ کے پاس چلا گیا تھا اور اس امید پہ کہ شاید وہاں اسے اچھا کھانا مل جائے، ویسی خوشبو والا اچھا کھانا جیسا ان کے ہمسائے کے گھر میں بنتا ہے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا ہمیشہ خیال رکھیں تاکہ کوئی گڈو اچھے کھانے کی خواہش میں خدا کے پاس نہ جائے۔ میں آج ایک بات ان پیسے والوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی تم سے یہ سوال نہیں ہوگا یہ تم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا کچھ ایسا عمل کیا جو تمہاری بخشش کا سما ہو، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے کسی غریب کی مدد کی تھی، تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا کیونکہ میں نے تجھے بہت دیا تھا۔ یہ سوال اللہ ضرور کرے گا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے حقوق اللہ معاف کر دے گا اللہ، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں آج اپنے رب باری تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے اللہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے والا بنا، ایسا رزق مت دینا کہ جس سے ہمارے اندر ایسی آکڑ آئے یا ہم کسی غریب کا حق کھانے والے ہو جائیں۔ میرا اللہ ہمیں جو بھی دینا، لیکن اس میں سے ہمیں غریبوں پر اور اپنے بھائیوں بہنوں پر خرچ کرنے کی توفیق ضرور دینا۔ آمین۔